علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں۔ دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، لیکن ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے جبکہ وہ مسافر نہ ہو یعنی مقیم ہو۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ چونکہ قربانی کرنے کا حکم کلام پاک میں دیا گیا ہے، اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے اس کام کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ضروری کو واجب کہتے ہیں، سنت مؤکدہ نہیں کہتے۔ یہ امام اعظم کی قرآن سے دلیل ہے۔ امام اعظم کی دلیل میں متعدد حدیثیں بھی ہیں۔ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس پر کہ کوئی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے، اور وعید اسی کام کے نہ کرنے پر سنائی جاتی ہے۔ ناراضگی کا اظہار اسی کام کے نہ کرنے پر کیا جاتا ہے جو کام کے واجب ہو۔ جو کام واجب نہ ہو اس کے نہ کرنے پر وعید نہیں سنائی جاتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے نہ کرنے پر وعید سنائی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک اور روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخری، جس نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا، قربانی کر دی، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے پہلے قربانی کرنے سے منع فرمایا، اور اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی ادا کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کے بعد پھر سے ادا کرے۔ اگر قربانی کرنا واجب نہ ہوتا تو پھر سے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، کہ ہر سال ایک مرتبہ ہر اہل خانہ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ علا کا جو لفظ ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ جو کام کرنا صرف سنت ہو اس کے لیے علا نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبری البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ غیر مقلدین ہر بات میں بخاری و مسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی دلیل دی جائے تو کہتے ہیں کہ بخاری میں ہے کیا، حدیث میں ہے، مسلم شریف میں ہے کیا۔ لیکن انہی سے پوچھئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس پر بخاری و مسلم سے کوئی حدیث پیش کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن یہ روایت امام اعظم کے موقف کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو اور مسافر نہ ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر صاحب نصاب تو ہے لیکن مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ حضرات شیخین اسی وقت قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے جب کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ جس سال حضرات شیخین صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے اس سال قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ جس پر قربانی واجب نہیں، جو صاحب نصاب نہیں، اگر وہ قربانی ادا کرے تو اس کی یہ قربانی نفلی قربانی ہو جاتی ہے۔
حضرات شیخین جس سال صاحب نصاب نہیں ہوتے تو وہ یہ نفلی قربانی نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے اس عمل سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ تو حضرات شیخین اپنے عمل سے یہ بتاتے تھے کہ جو مسلمان صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ حضرات شیخین اور تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرات شیخین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنے کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام اس فرمان عالی کو سنیں پھر بھی صاحب حیثیت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے، بلکہ اگر صحابہ کرام نے کبھی قربانی نہیں کی تو ان کے متعلق ہم حسن ظن یہی رکھیں گے کہ وہ صاحب حیثیت نہیں تھے، جس سال انہوں نے قربانی نہیں کی اس سال ان پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے قربانی چھوڑ دی۔ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم۔ غیر مقلدین کا عام حربہ یہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام کے فہم کو لینا چاہیے، امام اعظم کے قول کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ان سے کہا جائے کہ جن احادیث سے قربانی کا وجوب یعنی واجب ہونا ثابت ہوتا ہے ان احادیث کو روایت کرنے والے بھی تو صحابہ کرام ہی ہیں، تو ہم نے صحابہ کرام ہی کے قول کو اپنایا ہے، اور صحابہ کرام کے فہم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تابعین کی حاجت ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے براہ راست جنہوں نے علم دین حاصل کیا وہ تابعین کا مقدس گروہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے بھی روایت حاصل کی اور اکابر تابعین سے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، اس لیے صحابہ کرام کے عمل کو اور قول و فعل کو ہم سے بہتر امام اعظم سمجھ سکتے ہیں۔